حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کرے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، مومن جو ہے وہ بخل کر سکتا ہے؟ تو فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، بشری تقاضے بھی تو جڑے ہوئے انسان کے ساتھ۔ تیسری بات حضور سے پوچھی گئی، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ امر واقعہ ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے ساتھ کہیں جھوٹ تو نہیں جڑا ہوا، سویر سے شام تک اپنے آپ پہ اور اپنے معاملات زندگی پہ غور کریں کہ ہم کہیں جھوٹ کے ساتھ تو نہیں جڑے اور جھوٹ ہمارے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے رحمت کے فرشتے سونگتے ہیں اور وہ اس سے ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر جھوٹ بولتا ہے، فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب جو بندہ سویر سے لے کر شام تک جھوٹ جھوٹ جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، بلکہ دلیلیں دیتے ہیں آج لوگ، جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ حضرت آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ جھوٹ کے بغیر تو بندہ آج چل ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ لازمہ حیات بن گیا ہے، جزو لا ینفک ہے زندگی کا۔ تو جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اچھا، جب رحمت کے فرشتے گھر میں بھی نہ رہے، دکان پہ بھی نہ رہے، اپنے پاس بھی نہ رہے، تو پھر مجھے بتائیے تو نحوستیں تو ہوں گی نا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیے، ہم کہتے ہیں سایہ ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا، پھر دوڑتے ہیں بابوں کے پاس، اور وہ تو بیٹھے ہی دکان لگا کے اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے گاہک اور اس کو مزید ذوف الاعتقادی میں مبتلا کرے۔ وہ کہتے ہیں تو ویلے سر آ گیا، اگر نہ آتا نا 2 دن اور تو یہ تعویذ چل جانے تھے۔ اب پھر ہر اتوار کو جو ہے وہ اس کے ہاں جا کے چوکی بھرنی پڑتی ہے، اور ان کے ڈیرے دیکھو کتنے آباد ہیں۔ اس لیے کہ یہ سارے وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کو غیر منظم کیے ہوئے ہیں، جھوٹ سے، مکر و خدا سے، اور اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بھرپور کرنے کے بعد بے سکونی، عدم اطمینان اور الجھاؤ میں مبتلا ہوتے ہیں، اندر صفائی اور ستھرائی نہ رہنے کی وجہ سے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں، ہر خاندان کے اندر ایک مرد یا ایک عورت ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں سارے طے کر لیتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، گھر میں چکر کاٹ جائے تو یہ ہو جاتا ہے، یہ جو ہے وہ تعویذ کروانے والا ہے، یہ جادو کرنے والا ہے، اور پھر ہم بھاگے رہتے ہیں۔ تو جادو ہم نے خود کیا اپنے اوپر، جھوٹ کا، مکر و خدا کا، فریب کا اور بدکاریوں کے جھوٹ ہم خود اپنے جو ہے وہ آس پاس رکھیں۔ ہماری زندگی میں طمانیت اور سکون نام کی چیز پہ آ ہی نہیں سکتی۔ تو صدق حلال، صدق مقال اور رزق حلال، یہ زندگی کے جزو لا ینفک ہیں، جس سے زندگی طمانیت کا نور پاتی ہے۔ ہم مری ہوئی مرغی تو نہیں لیتے کہ یہ حرام ہو گئی ہے، لیکن چوری شدہ لے لیتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ وہ کہیں ناکا لگا کے لوگوں سے پیسے لے رہے تھے، تو بڑی عید کا موقع تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی عیدی دیتے جاؤ، ہم نے بھی تو قربانی کرنی ہے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قربانی ہوگی، وہ سمجھ رہے تھے، وہ قربانی سمجھ کے کر رہے ہوں گے نا کہ یہ قربانی ہو رہی ہے۔ یہ قربانی تو ان کی ہوئی ہے جن بیچاروں نے پیسے دیے ہیں۔ تو یہ بھی قربانی سمجھی جاتی ہے۔ وہ ہمارے پرانے دیہات میں ایک خاتون تھی، تو بڑی سیدھی سادی، مائی خیرہ نام تھا اس کا، تو وہ ایک گھر تھا وہاں، تو جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اس زمانے میں رشوت کو وڈی کہا جاتا تھا، کسی زمانے میں پرانے لوگ جانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ لوگ حرام کھاتے ہیں۔ تو مائی نے مرغیاں پال رکھی تھی، تو اس کی ایک مرغی مر گئی، تو سادی سی خاتون تھی، تو اس نے مرغی اٹھائی اور ان کے گھر لے گئی، کہا کہ سنیں آپ حرام کھا لیتے ہو، تو یہ میں نے کہا کسی کے منہ میں پڑ جائے گی روڑی کے اوپر جو پھینکنی ہے تو آپ کھا لے۔ تو وہ آگے سے غصے میں آ گئے، تو وہ مائی کہتی ہے وہ غصے میں کیوں آئے؟ میں تو یہ سنا تھا کہ وہ حرام کھا لیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، اس طرح کا حرام نہیں کھاتے، وہ اور طرح کا حرام کھاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے طے کردہ اصول ہیں کہ ہم کس طرح کا حرام کھاتے ہیں۔ تو حرام جس طرح کا بھی ہو، حرام حرام ہی ہے۔ تو عقل حلال اور صدق مقال، اگر زندگی میں دو آ جائیں چیزیں تو زندگی بن جاتی ہے، ورنہ زندگی سوائے بے چینی، اضطراب کے اور کچھ نہیں۔ اللہ کی امانت ہے یہ زندگی، اس کو سکون کے ساتھ، طمانیت کے ساتھ، صالحیت کے ساتھ، اچھے انداز سے بسر کریں گے تو اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی،
اور ہم خود بھی تمانیت کے نور سے مالا مال ہوں گے. وآخر دعوانا